السلام علیکم۔ آج ناول حسن غارت گر کی دوسری قسط آپ کے پیش نظر ہے۔ آئیے سنتے ہیں آگے کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں ویڈیوز کو۔ نوٹ روڑی بنا اس کے پاؤں میں آ گرا۔ ارے ہاں، کیا سچ مچ؟ جلدی سے نوٹ دوپٹے میں باندھتی دو زینے ایک ساتھ پھلانگتی اتر گئی۔ پیار کی اس بے جوڑ کہانی کا آغاز نوٹوں سے ہوا۔ روزینہ ایسی بھی سخت دل نہ تھی کہ اسے گھر کی اسرت کا احساس نہ ہوتا۔ وہ چاہتی تھی یہ نوٹ اماں کو دے دے، ماں کو خوشی ہوگی، یہ اس کا خیال تھا۔ یوں بھی اماں سے چھپا کر وہ انہیں کہیں خرچ نہیں کر سکتی تھی، البتہ وہ خود کو قصور سے دور رکھ کر ملبہ سیٹ پر ڈال سکتی تھی۔ اماں، میں کل جب کاشی کو کٹی پتنگ دکھا رہی تھی، کاشی سے پوچھ، پیلی سبز پتنگ وہی تو لایا تھا لوٹ کے؟ تب بھی یہ گاڑی والا اوپر دیکھ رہا تھا، وہی جو روٹیاں لینے آ جاتا ہے۔ آج دھلے کپڑے ڈالنے گئی تو پھر بٹے میں باندھ کے چھت پہ یہ نوٹ پھینکنے لگا۔ نوٹ؟ وہ دونوں قریب قریب لیٹی سرگوشی میں بول رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ 100 کا نوٹ، دوسرا کیا؟ دوسرا 1000 کا نوٹ ہے۔ کدھر ہے؟ 1000 کا نوٹ مذاق ہے؟ دکھا۔ روزینہ نے تکیے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر نوٹ دکھائے۔ اماں نصیبو نے نوٹ یوں ڈرتے ڈرتے پکڑے جیسے بچھو ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ صحن کی چاروں دیواروں کو دیکھا، کوئی دیکھتا نہ ہو۔ کاشی اور عمر پنکھے کے سامنے والی چارپائیوں پر بے سدھ سو رہے تھے۔ اور کچھ کہا تمہیں؟ میں پھر جھانکی ہی نہیں، چلا گیا ہوگا انتظار کر کر کے۔ یا اللہ، ہمارے پردے رکھنا، کچھ نہیں میرے پاس عزت کے سوا۔ وہ ہل ہل کر کچھ پڑھتی اور دم کرتی رہی۔ نصیبو کو یقین تھا وہ روٹی کے بہانے تنور پر آئے گا تو وہ اس کی کھری بے عزتی کرے گی، مگر اگلی دوپہر وہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے وہ ماں کی عدم موجودگی کا وقت کاٹ چکا ہے۔ تندور کی سینک سے زیادہ گرمی اسے ان باتوں پر ہو رہی تھی، چنانچہ اب اس نے عصر کے بعد محلے کا چکر لگانا ختم کیا۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کر دستی پنکھا لے کر صحن میں لیٹ گئی۔ روزینہ بھی چھت پر نہ گئی، چپ چاپ اخباروں سے لفافے بناتی رہی۔ روزینہ کی عمر میں لڑکیوں سے ملتی جلتی سہیلیاں بناتی اسکول کالج جاتی ہیں، ڈرامے اور فلمیں پسند کرتی ہیں۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، لیکن زندگی کی دیگر تفریحات تو تھیں، پر روزینہ کو کچھ بھی میسر نہ تھا۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا اگر وہ چھت پر جا کے آس پاس گلیوں گھروں میں تانگ جھانک کرے۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں اپنی سوچوں سے چونکیں۔ کاشی آموں کا تھیلا رکھ کر جا رہا تھا۔ امی نے آم بھیجے ہیں، میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، مغرب تک آ جاؤں گا۔ روزینہ آموں کا سن کر خوشی سے اٹھی، ابھی سنبھال ہی رہی تھی کہ کاشی پلٹ آیا۔ کوئی بندے آئے ہیں خالہ نصیبو، آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ بندے؟ کون ہیں پتر؟ نام پوچھ کاشی پتر۔ گاڑی میں آئے ہیں، 2 مرد ہیں، کاشی نے قریب آ کر بتایا۔ گاڑی واضح نشانی تھی۔ روزینہ کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر کیا۔ نصیبو نے اٹھتے ہوئے کہا، کاشی پتر، اماں صدقے ابھی نہ جائیو، یہ کھٹولا نکال کر باہر انہیں بٹھا، میں آتی ہوں۔ کاشی نے ہلکی پھلکی چارپائی اٹھائی، ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اللہ ہی خیر کرے، نصیبو نے بڑبڑاتے ہوئے تار پر لٹکا دھلا ہوا ململ کا دوپٹہ اوڑھا۔ ارے تم اوپر جھانکنے نہ پہنچ جانا، اور ڈیوڑی پر آ کے پانی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں جی اماں۔ پانی پوچھنے تو نہیں، سنگن لینے وہ دبے قدموں ڈیوڑی کی دیوار سے لگی رہی۔ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بیٹھو اماں جی بیٹھو، ہم ماؤں بہنوں والے ہیں، عزت دار لوگ ہیں، شریف پور چھجرا سے آئے ہیں۔ یہ میرا یار بیلی ہے، اس کا نام چودھری خیر دین ہے، ماشاءاللہ 4.5 مربع زرعی زرخیز زمین کا مالک ہے، 2 بھائی مالک ہیں۔ ان کی ہمشیرہ بیویاں اپنے گھر بار والی ہیں، اپنے حصے لے چکی ہیں۔ چودھری صاحب بال بچوں والا ہے، جھوٹ کیا بولنا، بیوی اس کی خالہ زاد تھی۔ شرع شریف میں مرد کو دوسری شادی کی کھلی ڈلی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چودھری صاحب کو روپے پیسے کی کمی نہیں، ان کے بیٹے اب ماشاءاللہ شوگر مل لگوانے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ بیوہ ہیں، مگر کوئی آپ کا بھرا، دیور، جیٹھ ہو تو ہم اپنی عرضی اس کو پیش کریں۔ دوسرا بندہ نہایت تمیز و متانت سے بات کر رہا تھا، مگر اماں نصیبو تو جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ بات کی سمجھ آ رہی تھی مگر شعور قبول نہیں کر رہا تھا۔ چودھری خیر دین نے
جو ابھی تک شرمیلے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس خاموشی کو توڑا۔ پھر کیا حکم ہے اماں؟ ہاں۔ نصیبو کاشی کی طرف مڑی، جو سر کھجلاتا ہوا بور ہو رہا تھا۔ کاشی پتر، مہمانوں کے لیے ٹھنڈی بوتلیں لا دے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے پیسے کھولنے لگی۔ او نہیں بہن جی نہیں، بوتلیں بھی پئیں گے۔ پر اگلی بار دوسرے نے روکا۔ اماں نے ہونکا بھرا، خود کو معتبر اور پکا کیا۔ جی ہاں، میرا بھرا ہے فیض بخش، آج وہ کہیں کام سے گیا ہے، آپ کل آئیں، ان سے مل لیں۔ چنگا پھر، ہمیں اجازت۔ اوئے چھوٹے، یہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ چودھری خیردین نے اپنی گاڑی کی ڈگی کھولی، آموں کی 2 پیٹیاں نکال کر نیچے رکھیں۔ بیٹا یہ اٹھوا لے۔ نصیبوں کے روکنے، منع کرنے، کچھ کہنے، ہچکچانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ مطلب تو سارے سمجھ آ گئے تھے، آنے والے کی حیثیت کی جانچ بھی ہو گئی تھی، مگر وسوسے اتنے تھے کہ دل ٹھہرتا نہ تھا۔ بال بچوں، بیوی والا ادھیڑ عمر مرد، جس کے مزاج فطرت کا پتہ نہیں۔ آموں کی پیٹیاں اندر آئیں، آموں کا تھیلا خوشی سے دیکھنے والی کے چہرے پر کوئی مسرت کی لکیر نہ ابھری۔ ماں تھی نصیبو، چہرے کی تحریریں پڑھ لینے والی جاہل ماں۔ نصیبوں سے صبر نہ ہوا، مغرب کے بعد کاشی کو روزینہ کے پاس چھوڑ کر کرم بی بی اور فیض بخش کو حال سنانے چل دی۔ عجیب بات ہے، کرم بی بی گول طے کیے ہوئے بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ صحن چارپائیوں سے بھرا ہوا تھا، بہوئیں اور ان کے بچے ادھر ادھر دکھائی دے رہے تھے۔ فیض بخش سب کچھ سن کر خاموشی سے نلکے پر وضو کرنے چلا گیا۔ بھرا فیض بخش کچھ بولا نہیں۔ نصیبوں نے اپنے سامنے رکھی تازہ کھجور کی تھالی کھائے بغیر کسکا دی۔ کرم بی بی خاوند کے دوبارہ آ کر بیٹھنے کے انتظار میں پاؤں کے تلوؤں پر لگی سوکھی مہندی جھاڑنے لگی۔ فیض بخش داڑھی سے پانی کے قطرے جھاڑتا، زیر لب کلمہ طیب دہراتا دوسری چارپائی پر بیٹھا تو اس کی بیوی کرم بی بی نے جانچتی نگاہ ڈالی۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ فیض بخش سے پہلے نصیبوں نے بات کی۔ بھرا فیض بخش، میں نے تجھے بھرا صرف کہا نہیں، مانا ہے۔ کل وہ بات تجھ سے کریں گے، میں اکیلی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ روزینہ میرا واحد اثاثہ ہے اور واحد اولاد ہے، مجھے کوئی مردانہ مت دے۔ بے شک بہن نصیبو، روزینہ میری بیٹی ہے، اسی لیے تو غور کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ کاشی کے ابا، میرے خیال میں تو یہ رشتہ مناسب ہے، شرافت طور طریقے کا پتہ کرا لیں، مالدار بندہ تو ہے۔ کرم بی بی نے فیصلے کی راہ آسان کی۔ مالدار بندے ہی تو شوقین مزاج ہوتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، ہر پہلو سے سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں جی ہاں، نصیبوں کا تو دماغ ایک راہ نہیں پکڑ رہا تھا۔ آج یہ لڑکی پسند آ گئی، کل کوئی اور آ سکتی ہے۔ اچھا خیر، مت گھبراؤ نصیبو بہن۔ نصیبوں نے اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے پر ہاں کر دی یا نہیں کی، یہ جانیے اگلی قسط میں۔